کب جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کس کو کب جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور میری آواز ابھی مکمل نہ ہو اور اگلا جملہ پورا ہوئے بغیر میرا وقت آ جائے اور میں یہیں سے رخصت ہو جاؤں۔ ہمارا یہی ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور ایک سسٹم بنایا ہے کہ اللہ نے صبر کا مادہ انسانوں میں رکھا ہے، اور صبر کہتے ہیں مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئے اس پر بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا اور جمے رہنا۔ ہمارا بیٹا جا رہا ہے، ہمارا بھائی جا رہا ہے، ہماری ماں جا رہی ہے، ہمارے والد جا رہے ہیں، ہمارا دوست جا رہا ہے، اہلیہ جا رہی ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے کہ نہیں، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر راضی ہونا اسی کو رضا بقضا کہتے ہیں، اور یہی ایمان ہے۔ جی ہاں، اگر انسانوں میں بھولنے کی بیماری نہ ہو تو لوگ پاگل ہو جائیں، لیکن اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ جہل کا مادہ اور اللہ نے یادداشت کے ساتھ ساتھ بھولنے کا بھی مادہ رکھا ہے کہ انسان اپنی ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ساری باتیں یاد رہیں تو پچھلی باتیں یاد کر کر کے انسان بانا ہو جائے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ دلوں کو تسلی دیتا ہے، دل بستگی کرتا ہے۔ دنیا کا نظام اور سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ابھی ہم ہیں، یہ ٹائلز ہے، یہ ماربل ہے، یہ چھت ہے، یہ پنکھے ہیں، یہاں آپ سب بیٹھے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، ابھی یہ رخصت ہو جائیں گے، کل کو یہ مجلس پھر سجے گی، احباب پھر جمع ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن کائنات کا نظام ہے، چلتا رہے گا۔ اس چیز کو ہمیں بسانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے تعلق سے جتنی مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں، اگر ہم نے اس مجلس سے کوئی سیکھ حاصل کر لی، کوئی عبرت اخذ کیا اور اس سے اپنی اصلاح کی کوئی کوشش کی، تو ہماری مجلسیں کامیاب ہیں۔ ہم اسی بات کو سیکھیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی، تین چیزیں، اس کے آل اولاد اس کے ساتھ جاتے کہ نہیں جاتے، قبرستان، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے، اس کے دوست احباب اس کے ساتھ جاتے، سماج کے لوگ جاتے۔ قبر میں جب ہم دفناتے ہیں تو بیٹے پوتے سب وہاں سے، بس جتنی دیر میں تدفین کا عمل ہو جائے اس کے بعد ہم رخصت ہوتے ہیں اور ہاتھ دھلتے ہوئے، مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ وہاں تک ساتھ گئے تھے ہم، لیکن لوٹ آئے۔ آپ بھی گئے تھے، آپ بھی گئے تھے، سب گئے تھے، سب وہاں سے لوٹ آئے۔ تو دو چیزیں لوٹ آئی ہیں اور ایک چیزیں رہ گئی ہیں، اور وہ ہے اس کے اعمال۔ ساتھ جانے والی چیز وہی ہے۔ اب اعمال اچھے ہیں تو مزے ہیں، جو قانون خداوندی ہے
پریشانی ہے، یہ بھی اللہ ہی کا قانون اور دستور بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نیک دل خلیفہ گزرے، نیک، عدل پسند، انصاف پسند۔ خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ محترمہ زبیدہ نے ہی وہ نہر زبیدہ بنایا جو مکہ میں، وہ پانی کا نہر زبیدہ انہوں نے ہی بنایا تھا، جس سے پورے مکہ اور مدینہ کو سیراب کیا گیا تھا۔ بات ہے تو خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کسب بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ بہلول کا نام خود سنا آپ سب، حضرت بہلول دانا مجذوب صفت آدمی، جدھر جا رہے ہیں لوگ ان کو کچھ پتیاں کس رہے ہیں، کچھ طنز کر رہے ہیں، جو حالت ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حضرت بہلول آیا جایا کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ ایک دن خلیفہ نے ان سے بے تکلفی میں کہا کہ بہلول، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کپڑا درست نہیں ہے، داڑھی درست نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ تو کہا خلیفہ نے کہ تم تو بڑے بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ بہلول چپ رہے، حضرت بہلول چپ رہے۔ اس کے بعد خلیفہ کے پاس جو ہے ایک لاٹھی تھی رکھی ہوئی تھی، خلیفہ ہارون رشید نے وہ لاٹھی اٹھائی اور حضرت بہلول کو تھما دی، کہا کہ لاٹھی آپ رکھیے اپنے ساتھ، اور دنیا میں جو سب سے بڑا بے وقوف آدمی آپ کو نظر آئے اس کو یہ لاٹھی تھما دیجیے۔ انہوں نے وہ لاٹھی دی، حضرت بہلول نے بھی لے لی، یہ نہیں سوال کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، بس لے، وہ تو مجذوب تھے، چلے گئے۔ تو بہت دنوں تک خلیفہ کے دربار میں وہ نہیں ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے تو کہا کہ مجھے خلیفہ ہارون رشید سے ملنا ہے۔ تو درباریوں نے کہا کہ خلیفہ تو بہت بیمار ہے، اب وہ بستر علالت پر ہیں، روح و صحت کی کوئی امید نہیں۔ کہا مجھے ملے گئے، علیہ السلام ہوا۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ خلیفہ کیا حال ہے؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہلول اب کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر کرو۔ تو خلیفہ سے حضرت بہلول نے فرمایا کہ کہاں کا سفر ہے؟ کہ بغداد کا ہے، کوفہ کا ہے، عراق کا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ بہت بے وقوف آدمی ہیں آپ، کہتے بھائی یہ وہ سفر نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیش کا سفر ہے۔ بہلول نے فرمایا کہ کتنا اونٹ، کتنے گھوڑے، قناتیں، نوکر چاکر کتنا بھیجا سفر کے لیے؟ کہا کہ بھائی اس سفر کے لیے اونٹ، گھوڑے، قناتیں، باورچی، نوکر چاکر نہیں بھیجے جاتے۔ اچھا تم تو بغداد کا، تم تو کوفہ کا، بصرہ کا سفر کرتے تھے تو مہینوں تیاریاں ہوتی تھی کہ خلیفہ کا سفر ہو رہا ہے، خیمے لگتے تھے اور باورچی اور نوکر چاکر، اور بول رہے ہو کہ یہ اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے تیاری نہیں کی تم نے؟ خلیفہ نے فرمایا کہ یہ سفر آخرت کا سفر، یہ بہت لمبا سفر، یہ واپسی کا سفر نہیں ہے، یہ روانگی روانگی ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی؟ خاموش، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
اور خلیفہ نے فرمایا کہ بھائی لوگ میں نے اس سفر کے لیے کوئی خاص تیار نہیں. وہ لاٹھی لیے ہوئے تھے. کہا کہ خلیفہ میں تمہاری لاٹھی تجھے واپس کرنے آیا ہوں. میں پوری دنیا میں گھوما, تم سے بڑا بے وقوف آدمی میں نے کسی کو نہیں پایا. تم 15 دن اور مہینے بھر کا سفر کرتے تھے, اس کے لیے مہینوں تیاریاں ہوتی تھی, اور یہ ہمیشہ کا سفر ہے اور تم نے کوئی تیاری نہیں کی. تم سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہیں. خلیفہ رونے لگے اور لاٹھی لے کر واپس فرمایا کہ واقعتاً مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہیں. تو یہ مکان, یہ جائیداد, یہ زمین, یہ کاروبار, یہ ساری چیزیں یقیناً دنیا کے لیے ضروری تو ہیں, لیکن سب کچھ نہیں ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کی تیاری ہو تو یہ دولت, یہ ثروت, یہ عہدہ, یہ منصب ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فضل ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو. اب یہ فضل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے. بھلائی سے مراد کیا ہے؟ مال و دولت, روزی, معاش, سکون. اور اگر ہم نے آخرت کو بھلا دیا, آخرت کی تیاری نہیں کی, تو پھر یہ ہمارے لیے فضل نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اٹ مینس کہ یہ تمہیں آخرت کی تیاری سے روکے ہوئے. سو پہلی بات یہ ختم ہوئی میری. وقت آپ کے پاس بھی کم, میرے پاس تو اور کم ہے, لیکن چونکہ بہت ہی ذوق و شوق سے احباب یہاں جمع ہیں تو میں نے اپنے لیے اور پھر آپ سب کے لیے یہ گزارش کی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کرتے ہیں. ہماری والدہ کا انتقال, ہماری والدہ کا 2 سال سے, آج رضوان بھائی کے والدہ کا قصہ, اس سے پہلے ہمارے سر نجمی صاحب کی والدہ کا انتقال. کسی کا ہوگا, کوئی چل چکے ہیں, کوئی چلنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہر آدمی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے, جس کے نمبر کی ٹرین آ گئی وہ سوار ہو کے جا رہا, کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ رسم دنیا ہے, احباب آؤ اور ادا کرو, چلو ٹھیک ہے مانا. لیکن آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم سبوں کو بتایا ہے اور جو سبق پڑھایا ہے, انہوں نے خود طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے تم کو کرنا ہے. تم کو مجلس سے بلانی ہے, تم کو بریانی کھلوانی ہے, تم کو پلاؤ کھلوانا ہے, زردہ کھلوانا ہے, تمہیں قورمہ بنوانا ہے, یا تمہیں کیا کرنا ہے یہ حضور نے خود فرما دیا. اور کب کرنا ہے اور کب کب کرتے رہنا ہے یہ حضور نے خود فرما دیا. بے شک آپ فلاں دن بھی کرو, فلاں دن بھی کرو, شب برات میں بھی کرو, آپ رمضان میں بھی کرو, آپ ہر, لیکن آپ فلاں دن بھی تو کرو. کم از کم ہر جمعہ ہی کو صحیح, جمعہ کے نماز کے بعد ہی صحیح, کم سے کم 3 بار سورہ اخلاص اور قل اللہ پڑھتے ہو. اول آخر درود شریف ملا کر کے اگر اپنے والدین کو بخشتے ہو, آقا نے فرمایا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کے ثواب کے برابر. یہ تو توفیق ہمیں تو ملنی چاہیے.
دھیان میں رہنا ہی چاہیے کم از کم، حالانکہ 3 منٹ نہیں لگتا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 کام ایسے ہیں جس سے اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا، اکاؤنٹ اس کا باقی رہتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہو سکتی ہے، اس کا کھاتا چالو رہتا ہے۔ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال سب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ صدقہ زکات نہیں کر سکتے، کسی کو اچھا بولی نہیں ہو، ظاہر چلے گئے، سب اعمال ختم۔ 3 چیز ایسی ہیں کہ جس سے اس کا کھاتا بند نہیں ہوگا، ان پٹ ہوتا رہے گا۔ من صدقۃ جاریہ، مرنے والے نے کوئی بھلائی کا کام ایسا کر دیا ہے کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا نظم کر دیا، کہیں چاپا گھر کرا دیا، کہیں کچھ بنوا دیا، وضو خانہ بنوا دیا، کسی گلی محلے میں کنواں بنوا دیا، کنواں کا زمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا نظم کر دیا وغیرہ وغیرہ، جس سے انسان اور خلق خدا فائدہ اٹھائے۔ مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کاموں میں کچھ بنوا دیا، کچھ باقی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی، یوز ہوتی رہیں گی، تب تک ہر آدمی جو استعمال کرے گا اس کا ثواب مرنے والے کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا۔ اب اگر مرنے کے وقت ثواب نہیں تھا، اتنا تھا، لیکن جمع ہوتے ہوتے اتنا ہو گیا، ایک آدمی خسارے میں جا رہا تھا، اب وہ فائدے میں جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ کوئی لوگوں والی بات نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ مرنے والے کو وقت نہیں ملا، بیٹے نے، پوتے نے، نواسے نے، رشتہ دار نے کوئی ایسا کام کر دیا، اے اللہ میں اپنے والد کے لیے، بھائی کے لیے، والدہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، 50,000، 25,000، 10,000، 1,00,000 جیسی حیثیت ہے اس میں وہ کام کرا دیا۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اگر مرنے والے کے گناہ زیادہ تھے، یہ سب ثواب پہنچ کر وہ جنت کے حقدار بن جائے گا، اس لیے کہ اس کے وارثین نے دنیا میں ان کے لیے، ان کے حوالے سے نیکی کا کام کیا۔ یہ کام کرنے کا ہے جو کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ۔ دوسرا کام اور علمی ينتفع به، مرنے والا مر گیا لیکن اس نے علمی کارنامہ چھوڑا، شاگردوں کو اچھا بنایا، انسانیت کی تعمیر کی، قرآن حدیث پڑھا دیا یا اچھے کاموں کا سلیقہ بتا دیا، اس کے شاگرد جب تک انسانیت کا اور بھلائی کا اور اللہ کی زمین پر صحیح کام کرتے رہیں گے، ثواب مرنے والے کو استاد کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس کا کنٹریبیوشن اس کے سنوارنے میں ہے۔ کتاب لکھ دیا، فلاں کر دیا، چھپا دیا، لوگوں میں تقسیم کروا دیا، لوگ پڑھتے ہیں، بھلائی کا کام کر کے گیا، اس کو کہتے ہیں ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، شاگرد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور خدا اللہ کے رسول کے اس فرمان پر ہمارا یقین ایسا ہے جس یقین کو جسٹیفائڈ کر دیا ہے آج کے نظام نے، بینکنگ کے نظام میں، کہ دیکھیے آپ نے ان کو ممبر بنایا، انہوں نے ان کو ممبر بنایا، انہوں نے 4 آدمی کو بنایا، انہوں نے 8 آدمی کو بنایا، اور سب کا کمیشن کٹ کر اس پہلے والے آدمی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ ارے ایسے ایک تو نظام ہے، درجنوں سسٹم ہے۔ تو یہ استاد اس کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، سبوں کا ثواب اس استاد اول کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ بس قربان جائیے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم سب اور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کی ذات بابرکت پر، کہ آپ کو پوری امت کا کیسا ثواب مل رہا ہوگا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ مرنے والے نے
ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کو سلام کرتی ہے، رشتہ داروں کی عزت کرنے والے بچے ہیں اس کے، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، ظلم کا کام نہیں کرتے، گویا کہ اس کے نسل سے اللہ کی زمین پر ایسے لوگ باقی ہیں جو ظلم اور بربریت اور تشدد کا کام نہیں کرتے، اچھائی کا کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے اللہ کی زمین پر، اس لیے اولاد کی نیکی کا بدلہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور اگر اولاد شرابی ہے، کبابی ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، حسد کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اس نے اچھی تربیت نہیں کی ہے، اس لیے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، البتہ گناہ اس کو اس کا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کا اصول ہے کہ دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اس کا گناہ جو کر رہا ہے باپ کو تو اس کی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ، لیکن یہ اگر اچھائی کا کام کرتا ہے تو اس کی اچھائی کا بدلہ والدین کو ملے گا۔ اس لیے کہ او ولد صالح یدعو لہ، اس نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو نیک ہے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت۔ المختصر، آج کی اس مجلس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا موٹو اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جن سے جنت کا راستہ آسان سے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تاکہ ہمارے بچے بھی اسی طریقے پر چل کر ہمارے لیے بھی وہ اچھا کام کر سکے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا کچھ انتظام کر سکے۔ یہ تو ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے اس پر اس کا انحصار ہے، ورنہ ہم دولت بلی آخر ساری چیزیں جو ہماری جمع ہے وہ کون لے گا؟ اگر اولاد ہے تو میری اولاد وارث ہو، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا، باقی حصہ ہمارے بھائی کو لے گے، کون لے گا؟ وہی لیں گے۔ یہ اللہ نے سسٹم بنا رکھا ہے اور ہم نے کچھ کیا نہیں، ہم نے ادھر ادھر کر کے دایاں بایاں 6-9 کر کے جمع کر لیا سب چیز، اور آج کچھ نہیں جا رہا، کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی لیں گے دولت سب رہ جائے گی یہی، وہی ہم کو اسی قبرستان میں جانا ہے اور پھر وارثین کی مرضی پر ہے کہ وہ کیسا کفن ہم کو عطا کریں گے، 400 روپے میٹر والا یا 250 روپے میٹر والا، ہم اس میں بھی اپنا کوئی چوز نہیں کر سکتے اور اپنی مرضی نہیں لگا سکتے۔ پھر یہ ہے کہ کفن ہمیں ہمارے گھر والوں کا بھی نصیب ہوگا یا کوئی اور مومن ہمیں کفن عطا کرے گا، اس کی بھی تو ہم ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ کروڑوں کی جائیداد ہیں لیکن ہمارے وارثین کو ممکن ہے کہ ہمیں وہ کفن بھی نہ دے سکے اور ہمیں کفن ہمارا یہ بھائی دے دے، یہ بھائی دے دے، اب بہنائے ہوئے کفن کو آپ اتار تو نہیں سکتے، بہت مخلص بچہ پھر بھی تو اللہ اس کا کیا کرے گا وہ نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے نیک ہوں اور ہم بھی اپنے والدین کے لیے نیک بنے، اور یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ اللہ عزت کی موت دے اور ایمان پر موت دے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہے تو بیڑا پار ہے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو بہت مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ اور اخیر میں پھر یہ عرض کروں کہ ہماری چچی محترمہ ہمارے بھائی صاحب ہم سے بہت تعلق رکھتے ہیں، آج سے نہیں بلکہ میرے خیال سے 15-17 سالوں سے، اور مجھے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہیں، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو عطا فرمایا ہے تو اپنی مرحومہ والدہ اور والد کے لیے جو توفیق اللہ دے دے، حسب سہولت خوشی سے
والدین کے لیے کوئی ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کر جائیے، اور یہ جو ہمارے اخراجات احباب کے بزم کو منعقد کرنے میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ ان اخراجات کو سمیٹ کر اگر ہم وہی کوئی کام کر جائیں تو شاید مستقبل کے اعتبار سے اور روح شریعت کے اعتبار سے زیادہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور تمام حضرات نے جو تلاوتیں کی ہیں اور ہماری بہنوں نے جو گھر میں خواتین نے ہماری تلاوتیں کی ہیں، جو ذکر و اذکار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے، اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچائے، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام مومنین مومنات کی روح کو پہنچے، اور خصوصاً ہمارے رضوان بھائی اور ان کی والدہ محترمہ کی روح اقدس کو پہنچائے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے نامہ اعمال میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ